ایام اعضا کی وجہ سے، اور غدیر مباہلہ یہ سب چیزیں سلسلہ ہوا تو رک گیا، لیکن بہرحال خدا کا شکر ہے کہ اب اس کا پھر آغاز ہو گیا۔ امام نے ہر جو ہم تھی اس کو کلی نام دے دیا۔ مثلا میں اگر یہ کہوں پروردگار میں 40,000 گھنٹے تک تیری وہ ہم کروں گا جو اونٹ کی خلقت کی وجہ سے ہم کو نصیب ہوئی، پھر 1,00,000 گھنٹے تیری وہ ہم کروں گا جو سیب کی وجہ سے ہم کو تو نے دی۔ سیب خدا کی ایک ہم کا باعث ہے نا، سیب، آم، انار، کیلا، پستہ، بادام۔ جو میں مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس جملے کے ذریعے پہنچ جائے، یہ ہے بلاغت۔ فصاحت کیا ہے؟ آسان الفاظ کے ساتھ گفتگو ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چیز ہے۔ لہذا امام نے تمام کے تمام وہ جو حمد کے موارد تھے، کیسز تھے، مثالیں تھیں، ان تمام چیزوں کو امام نے ذکر کیا ایک جگہ پر سمیٹ کر۔ بقول ایک صاحب کا انٹرویو میں، تو جو انٹرویو بیٹھا ہوا تھا مینیجر ڈائریکٹر جو بھی، اس نے انگریزی کا ایک لفظ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی ذرا یہ عجیب سا، بہت ڈیفیکلٹ۔ اس نے کہا ہاتھ کی حرکت ہٹا کر اور یہ ڈیفیکلٹ بہت عجیب سا کر کے پریسائزلی مطلب بتاؤ جو پوچھا ہے تم سے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری جو گفتگو تھی وہ صحیفہ سجادیہ کے سلسلے میں تھی، اور الحمدللہ کہ ایک کافی گیپ کے بعد، فاصلے کے بعد جو آ گیا تھا ہمارے اس درس میں، آج دوبارہ شروع ہوا ہے ایام اعضا کی وجہ سے، اور غدیر مباہلہ یہ سب چیزیں سلسلہ ہوا تو رک گیا، لیکن بہرحال خدا کا شکر ہے کہ اب اس کا پھر آغاز ہو گیا۔ ہماری جو گفتگو تھی وہ یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ایسی حمد، اس میں فی تحمید اللہ، کہ خدا کی تحمید، اور میں نے تحمید کا مطلب بتایا تھا کہ حمد کے تمام زاویوں کا ذکر ہو اس میں۔ اب حمد کے تمام زاویوں کا ذکر ہو نہیں سکتا، کیونکہ ذات خدا لامتناہی ہے، اور لامتناہی کی جب آپ تعریف کریں گے، حمد کریں گے، تو وہ ایک دعا میں کیسے ہوگی؟ اس کا میں نے ذکر کیا تھا شروع میں، اور پھر اس کا جواب بھی دیا تھا۔ وہ جواب یہ تھا کہ آپ یہ ہم تو نہیں کر سکتے کہ پروردگار تو نے اونٹ کو جو پیدا کیا تو اس کے دانتوں میں یہ خصوصیت رکھی 15، ہر جو خصوصیت رکھی تو نے اونٹ کے دانتوں میں، اس کے مقابلے میں تیری یہ حمد ہے۔ پھر اس کے بعد تو نے اونٹ کے پنجوں میں جو طاقت رکھی، اونٹ کے کوہان میں جو طاقت رکھی، آپ نے 500 صفحات اونٹ پر گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو، جیسے اونٹ ایک مفید جانور ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرض کیجئے، مثال دے رہا ہوں میں، کہ صحرا کے بارے میں گفتگو کی کہ صحرا کا فلسفہ کیا ہے، اور صحرا کے ذرات کیا ہوتے ہیں، اس میں کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، زمین کی تہیں کیا ہیں، یہ سب آپ نے گفتگو کی۔ تو یہ تو 10 کروڑ 20 کروڑ صفحات ہو جائیں گے۔ پھر آپ کبوتر کی بات کریں گے، پھر آپ مرغے کی، پھر مرغی کی، پھر گھوڑے کی، پھر گائے، پھر بھینس، پھر دمبا، اس کا اون دیا پروردگار تو نے، ریشم کا کیڑا دیا، ریشم کا کیڑا ریشم بناتا ہے، پھر معدنیات، فیروز، عقائق کے یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کیا امام نے؟ امام نے ہر جو ہم تھی اس کو کلی نام دے دیا۔ مثلا میں اگر یہ کہوں پروردگار میں 40,000 گھنٹے تک تیری وہ ہم کروں گا جو اونٹ کی خلقت کی وجہ سے ہم کو نصیب ہوئی، پھر 1,00,000 گھنٹے تیری وہ ہم کروں گا جو سیب کی وجہ سے ہم کو تو نے دی۔ سیب خدا کی ایک ہم کا باعث ہے نا، سیب، آم، انار، کیلا، پستہ، بادام۔ تو ایک تو یہ کہ فصاحت بلاغت سے باہر ہو جائے گی، یہ بات خوبصورت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ اور اردو غزل سے اگر مدد لوں میں، تو وہ بھی جب اردو غزل بھی، کیونکہ محبوب کا ذکر ہے، تو ہم حقیقی کو مجازی کے ذریعے سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کی اجازت سے، اگر مجھ پہ کوئی توہین رسالت کا کوئی ٹھپا نہ لگ جائے یہاں پر۔ کیونکہ دیکھیے، جب تک آپ ایک چیز کو غزل کی مدد سے، جو اس لیے کہ کوئی یہ نہیں کہ مولانا امام کلام امام کو غزل کی وجہ سے کیوں سمجھ رہے ہیں،
ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں میں، نزدیک کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے کبھی کبھی، البتہ جو شان امیر المومنین کے مطابق اشعار تھے، نہج البلاغہ میں لائیں گفتگو کی ہے، اور معصومین نے اشعار کے ذریعے بہت ہی قلیل لیکن بہرحال گفتگو کی ہے. تو وہاں پر آپ بتائیں گے صاحب ایک محبوب کی کیفیت کو اس طرح سے غزل میں، تو ایک جگہ تک آتے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں آتے. اس سے آگے آنا فساد و بلاغت اور کلام کی خوبصورتی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جس طرح سے مجازی مسائل میں ایک جگہ تک آ سکتے ہیں، اس سے آگے آنا خلاف ہے حسن کلام ہے، خلاف فساد اور بلاغت ہے، اور اس کو ہم اردو میں پھکڑ پن میں آ جاتا ہے، وہ اور اچھا لگنے لگتا ہے. اسی طرح سے خدا کی حمد کے لیے امام کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شان امام اور شان خداوندی، گفتگو کون کر رہا ہے؟ سید ساجدین. اس شان کو برقرار رکھنا کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں. اب امام جو ہے وہ اس طرح سے کریں گے گفتگو کہ پروردگار تو نے جو ہم کو نعمتیں دیں کون سی، ان تمام نعمتوں کو ایک جملے کے ذریعے بیان کریں گے. مثلا پروردگار وہ حمد ہم تیری کرنا چاہتے ہیں کہ جو اعلیٰ علیین میں جائے. اب زمین سے جو اٹھ کر حمد اعلیٰ علیین تک جائے گی، اس میں خدا کے جتنے الطاف شامل ہوں گے، لاکھ 10 لاکھ کروڑ ارب خرب 10 خرب کتنے، وہ سب کے سب امام نے شامل کر لیے اس ایک جملے سے. یہ ایک طرح کی ہوئی کیا؟ بلاغت. بلاغت مطلب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں مختصر لفظ کے ذریعے پہنچ جائے، یا مختصر نہ صحیح، میرے جو الفاظ ہیں، میرا جو جملہ ہے، جو میں مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس جملے کے ذریعے پہنچ جائے. یہ ہے بلاغت. فصاحت کیا ہے؟ آسان الفاظ کے ساتھ گفتگو ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ہے. لہذا امام نے تمام کے تمام وہ جو حمد کے موارد تھے، کیسز تھے، مثالیں تھیں، ان تمام چیزوں کو امام نے ذکر کیا ایک جگہ پر سمیٹ کر. جیسے ہم ایک مثال دوں، مثال کیمسٹری میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو جتنے بھی ابھی تک ایلیمنٹس دنیا میں پائے گئے ہیں وہ انہوں نے ایک چارٹ میں پیریوڈک ٹیبل میں لکھ دیا. 103 تھے پہلے، اب پتہ نہیں کتنے ہو چکے ہیں. اس میں سلور ہے، سونا ہے، ہائیڈروجن، آکسیجن. وہ کہتے ہیں، اگر میں تو کوئی کیمسٹری کا ماہر نہیں ہوں لیکن جو تھوڑا بہت یاد ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ملیں گی آپ کو وہ انہی سے مل کر بنتی ہیں. 103 104 چیزیں ہیں. پرانے حکماء کیا کہتے تھے؟ انسان 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے. کائنات میں 4 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. یہ بیسک ایلیمنٹ تھے. سائنس نے ترقی کی، اس نے کہا نہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی بھی جہاں سے نکلتے ہیں. کیا وہ تفصیل 103 104 اب مجھے دیکھنا چاہیے ویسے آ کر کہ ابھی تک 103 104 ہیں. کیا ہیں؟ آکسیجن ہے، ہیلیم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے. اب آپ کہیں گلاس کا تو ذکر نہیں ہے پیریوڈک ٹیبل میں. آپ کہیں گے بھائی یہ شیشہ ہے، سلیکون اس کے اندر ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے موبائل کا تو ذکر نہیں ہے پیریوڈک ٹیبل میں. اس میں نکل ہے، کوبالٹ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب اس میں ذکر ہیں، مل کے بنتی ہیں. تو اگر امام ایک پیریوڈک ٹیبل لے کر آ جائیں 103 چیزوں کا کہ پروردگار تیری حمد ہے ان 103 چیزوں پہ، تو تمام کی تمام چیزوں کو امام نے ایک طرح سے کور کر لیا. اچھا، ایک چیز. دوسری چیز، جہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں کور ہو سکتا، اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر مینشن بھی کرنا ہے. کوئی یہ نہیں کہ مولانا یہ آپ نے کیوں غلط بات کہی ہے، تو امام خود نہیں کہہ رہے. نہیں، ایک تو پہلی چیز وہ کہ جہاں جہاں مینشن ہو سکتا تھا امام نے کہہ دیا کہ دیکھو وہ تمام چیزیں شامل کر لیں. اس کو میرے خیال سے کہتے ہیں نا، جیسے میڈیسن کی زبان میں ایک تو برانڈ ہوتا ہے دوا کا، ایک ہوتا ہے جینرک نیم. مثلا آپ جو ہے فرض کیجئے کہ مثال کے طور پر ڈیفینیڈرامین، اب یہ 50 کمپنیاں بنانی اپنے نام سے، لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا ڈیفینیڈرامین کمپاؤنڈ، تو ذرا ڈاکٹروں پر بھی روب جھاڑوں میں اپنا کہ مجھے بہت آتا ہے میڈیکل کے بارے میں. تو ایک دوا یاد آ گئی، بہرحال کھانسی کا سیرپ ہے، جیسے نزلے کے اندر آپ کہتے ہیں اینٹی ہسٹامین، اگر یہی تلفظ ہے جو میں سمجھتا ہوں، ہمارے یہاں اینٹی ہسٹامین کہتے تھے. بہرحال تو یہ ہے 50 کمپنیاں بنانی اپنے ناموں سے، پیناڈول، پیراسٹامول. اگر آپ نے کہہ دیا پروردگار تو نے ہم کو ڈیفینیڈرامین کمپاؤنڈ دیا، تو آپ تمام کمپنیوں کے جو تمام اثرات ہیں وہ سب آپ نے لے لی. مثال ہے. بہرحال اس سے زیادہ میں کیا بات کروں
اور یہ خود میری بات فساد بلاغت کے خلاف ہو جائے گی، اب زیادہ گفتگو کروں تو یہ امام اس طرح سے کہہ رہے ہیں. اور جہاں پر نہیں بات کر سکتے امام کہ ابھی حمد اس سے آگے کوئی کر ہی نہیں سکتا، اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر کہہ رہے ہیں پروردگار یہ تو اشارہ بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ ہم تیری حمد کس طرح سے بجا لائیں. اب کوئی یہاں پہ سوال یہ نہیں کر سکتا کہ مولانا امام کی کیسے سمجھ میں نہیں آ رہی. امام کی سمجھ میں آ رہی ہے تبھی کہہ رہے ہیں کیسے بجا لاؤں. ایک ناسمجھ بچے سے آپ کہیں یہ بوری پڑی ہوئی ہے کھسکا لو گے، وہ کہے گا اتنی سی بوری ہے کھسکا دوں گا. آپ کو معرفت ہے، دیکھو چھوٹی سی تو ہے لیکن اس کے اندر جو چیز ہے وہ روئی نہیں بھری ہوئی، لوہا بھرا ہوا ہے. تو بچہ کہے گا نہیں میں نہیں اٹھا سکتا اس کو. تو کبھی کبھی اظہار عاجزی علم کی نشانی ہے جیسا یہاں پر. خیر، اور یہ ہماری بات ہوگی ملائکہ مقربین کی مزاحمت کریں، انبیاء کے برابر آ جائیں. اب ملائکہ عالم غیب میں ہیں جن کا بدن نہیں ہے، کھانے پینے کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، ان کی حمد الگ ہے. انبیاء کی حمد الگ ہے. دو ہی مخلوق ہیں جو خدا کی حمد کر رہی ہیں جن پر شرعی ذمہ داریاں ہیں. ایک شرعی ذمہ داری ملائکہ پر ہے کہ ان کو اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرنا پڑتا، خدا نے ان کو خلق اس طرح سے کیا ہے. آم کے پیڑ کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، دمبا، گوسفند، بھیڑ، بکری، بلی، ہاتھی، ان کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ملائکہ کی ذمہ داری ہے شرعی. ملائکہ کی ذمہ داری شرعی کیا مطلب؟ ان کے اوپر کون سا نبی آیا؟ نہیں، وہ جس طرح سے ہیں اسی طرح سے خدا نے اسی شرعی ذمہ داری کے ساتھ خلق کیا. آپ کو اور مجھ کو شرعی ذمہ داریاں دیں اور کہا کہ دیکھو نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی، کرو گے تو ثواب ملے گا. تو یہ انبیاء ہیں جو بشر ہیں. کہنا غلط ہے لیکن مثال کے طور پر اگر انبیاء کو غلطی کریں گے الیاذ باللہ تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں. میں مثال دے رہا ہوں، یعنی انبیاء اپنے ارادے سے تکلیف کو سہتے ہوئے ایک کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ انبیاء اپنے ارادے سے وہ کام کرتے ہیں اور انبیاء دار تزاحم میں ہیں. یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے، سردی لگ رہی ہے، لحاف خریدنے کے لیے سب لحاف لوگ خرید کے جا چکے، تو یہ کوئی مزاحمت ہوئی نا، ٹکراؤ ہوا رسول خدا کے ساتھ. اب رسول خدا کو صبر کرنا ہے، سردی میں رات گزارنی ہے. تو یہ ایک بندگی کا مرحلہ آیا. جبریل کو سردی گرمی کچھ احساس نہیں. تو اس معنوں میں یہ جو انبیاء دار مزاحمت میں ہیں، جب دار مزاحمت میں ہیں اور انبیاء ملائکہ دار مزاحمت میں نہیں ہیں، اس گھر میں نہیں ہے، اس دنیا کے اس سطح پہ نہیں ہے جہاں دار مزاحمت ہو، تو ان کی حمد اور انبیاء کی حمد دونوں کے اندر فرق ہے. تو یہ جو دونوں قسم کی حمدیں ہیں، یہ تمام کی تمام حمدوں میں امام فرما رہے ہیں ہم ان کے ساتھ جوڑ دے پروردگار ہم کو. اب اگلا جملہ فرمایا امام نے، حمد اس خدا کی، والحمد للہ الذی اختار لنا محاسن الخلق. حمد اس خدا کی جس نے ہمارے لیے اختیار کیا اپنی خلقت کے تمام حسنوں کو. اب یہ بڑا ایک عجیب جملہ ہے. محاسن جمع کس کی؟ حسنوں، مختلف اقسام کے حسن. یعنی جب مفاعل و فعالیل کے وزن پر جمع بنائی جاتی ہے، جیسے اساتید، ٹھیک ہے، جیسے مساجد، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع ملتحل جمعہ اب اس سے آگے جمع نہیں بن سکتی، اب اس سے آگے پلورل نہیں آ سکتا. تو پروردگار خلقت کی، تیرے خلق کی، خلقت کی، تخلیق کی، کریشن کی جتنی بھی خوبیاں تھیں وہ تو نے ہمارے لیے اختیار کی ہیں. اور یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے، اور اس کی تفصیل میں کس طرح سے جائے انسان. بہرحال یہ بڑی پیچیدہ گفتگو ہے اور نہ ہی اس کو کھولا جا سکتا ہے اس سے زیادہ. محاسن الخلق، محاسن خلق کے سلسلے میں ایک جملہ ہے دعاؤں میں، یا من اظہر الجمیل و ستر القبیح. اگر ہماری یہ کھال
جلد، اسکن گلاس کی طرح ہوتی، تو جتنی بھی رگیں ہماری جسم میں چل رہی ہیں سب دکھتا۔ پروردگار عالم نے اس طرح سے نہیں کیا، اور تمام کی تمام اندرونی اعضاء ہمارے دکھتے۔ تو ستر القبیح، پروردگار نے ایک یہ حسن عطا کیا، کھال ہماری اس طرح سے رکھی۔ پھر اس کے بعد جب ہم اپنے بدن کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر ایک ظاہری خصوصیت ہے، ایک باطنی خصوصیت ہے۔ مختلف حیوانات کے ساتھ اگر انسان اپنے آپ کو مقایسہ کرے، مقابلہ کرے، تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے خلق کیا۔ ایک اور چیز جو محاسن خلق کے ہم پروردگار عالم کے اس کائنات کے حسن کو اس طرح سے درک کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ شاید میرے خیال سے تمام حیوانوں میں انسان کو ملایا جائے گا تو سب سے زیادہ کائنات کی خوبصورتی کو محسوس کر سکتا ہے وہ انسان ہے۔ یعنی اگر آپ پولر بیئر کو لے کر آ جائیں گے تھر کے ریگستان میں، مر جائے گا، نہ اس کو کوئی خوبصورتی لگے گی۔ اگر آپ فرض کیجئے کہ کروکوڈائل کو اٹھا کر افریقہ کے یا جنوبی امریکہ کے لے کر آ جائیں گے اس کو مثال کے طور پر کاغان ناران اس طرف کے سمندر میں، تو بجا ڈھٹر کے مر جائے گا۔ یہ انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن انسان خوبصورتی کو درک کرتا ہے۔ انسان صحرا میں بھی جانا چاہتا ہے، برفیلے پہاڑوں کو بھی دیکھنا چاہتا ہے، تمام کے تمام سبززاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ محاسن خلق کو یوں پھیلایا جا سکتا ہے، اور ایک روایت ہے وہ یہ کہ جب انسان برا کام کرتا ہے اس کا عمل برائی کی صورت میں عالم بالا میں جاتا ہے۔ خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ رک جاؤ، یہاں تک کہ انسان توبہ کرتا ہے تو اس برے عمل کو خدا اچھے عمل میں بدل دیتا ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ ہے مراد اس جملے سے کہ اے وہ ذات کہ جو برائی پہ پردہ ڈال دیتی ہے حسن کو اجاگر کر کے۔ ہمارے گناہ جب اوپر جاتے، گناہ کی صورت میں جاتے، فرشتوں کے پاس جاتے تو اس کا اثر الگ ہوتا۔ خدا نے اپنی رحمت سے اس قبیح کو حسین میں بدل دی۔ اب ایک سوال ہے، فرشتے کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اس انسان کا جو فسق و فجور کرنے پہ آئے، خدا نے اتنی آزادی دی ہے، ابھی آئے گی بات آگے، کہ خدا دنیا میں کچھ نہیں کر رہا، یہاں تک کہ فساق و فجار کہتے ہیں خدا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا، تم کیا کر لو گے؟ تو یہ بھی نعوذ باللہ۔ تو فرشتے کیا کر لیں گے؟ فرشتے نے کیا بگاڑا ہے ہمارا آج تک جو اب بگاڑ پائیں گے؟ فرشتے ابو جہل ابو لہب کے ساتھ انہوں نے بھی زندگی گزاری، فرعون صاحب اپنے مزے لوٹتے رہے زندگی کے، نمرود آگ میں پھینک دیا، کچھ نہیں ہوا، صحیح سے رہے وہ۔ فرعون نے 25-30 ہزار بچوں کو قتل کروا دیا، یہ اوپر گیا دندناتا ہوا پھر رہا فرعون، بڑے انبیاء کا مقابلہ کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کیا بگاڑ دیا؟ جاتا رہے فرشتوں کے پاس۔ یہ ایک طرح کا جو ملائکہ ہیں نا، وہ ایک ہم نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں کائنات میں، اور یہ کہنا بڑا پیچیدہ ہے، یا تو امام معصوم فرمائیں یا کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا عالم جو 2.5 پونے 3 ساڑھے 4 سے زیادہ ہے نہیں اس وقت تشیع میں، اور شاید وہ بھی نہ ہوں، مطلب جو اس طرح کی باتیں جن سے ہم جا کے ہم جیسے طالب علم پوچھیں اور جب جواب دیں تو ان کے پاس جواب واضح ہو۔ اور بقول ایک صاحب کا انٹرویو میں، تو جو انٹرویو بیٹھا ہوا تھا مینیجر ڈائریکٹر جو بھی، اس نے انگریزی کا ایک لفظ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی مطلب یہ عجیب سا، بہت ڈیفیکلٹ۔ اس نے کہا ہاتھ کی حرکت ہٹا کر اور یہ ڈیفیکلٹ بہت عجیب سا کر کے پریسائز مطلب بتاؤ جو پوچھا ہے تم سے۔ تو ہماری حوزے میں ایک لطیفہ مشہور ہے۔ لطیفہ کیا، جب بھی ہم لوگ ایک دوسرے میں بات کرتے ہیں تو ہم آپس میں طالب علم تو کہتے ہیں یہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے، تو دوسرا طالب علم مذاق کر کہتا ہے بھائی اس پہ تو بڑے بڑے علماء کی نظر بڑی عجیب ہے، شیخ طوسی سے لے کر اور نجف علماء کے قوم کے علماء، بڑا اس میں بڑی بحث ہے، اور اصولیون کی الگ نظر ہے، فلاسفہ کی الگ نظر ہے، عرفا کی الگ نظر ہے اس میں، اور آپ منہ کھول کہیں گے بڑا یہ عالم ہے، وہ کچھ کہہ نہیں رہا آپ سے۔ تو کوئی ایسا آدمی جو بتائے اس بات کو، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے مسئلہ؟
اور یہ ہے بھی کہ خدا نے، اچھا یہ نہیں کہ میں حل کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ ایک حد تک جہاں تک میں سمجھ سکا کہ خدا نے ایک سسٹم بنا دیا، ایک نظام بنا دیا ہے، وہ خدا کی مرضی سے نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے یہ کام کیا، جبریل کے وجود سے آپ کو شاید کچھ برکتیں ملیں، میکائیل آپ کو کچھ دیں۔ بھائی دیکھیے، ایک ہستی گئی پانی لینے کے لیے جنگ بدر کی رات کو، ملائکہ آسمان میں بیٹھے ہوئے تھے سکون سے، بیچارے اترے نیچے 1000 فرشتوں کے ساتھ سلام کرنے آ رہے ہیں۔ بھائی تم سلام کرو یا نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ اپنے مقام پر ہے۔ تو ایک کچھ مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ بستر پہ سو گیا ہجرت کی رات، تو میکائیل جبرائیل جا کے کہتے ہیں مبارک ہو بھائی، کیا کام کر رہے ہو، آپ کام کریں، آپ فرشتوں کو کھینچ کے نیچے لے آئیں گے۔ مولانا خدا کی مرضی سے، خدا کی مرضی کے بغیر، دیکھیں ایک سسٹم ہے، اس کے پیچھے خدا کی مشیت ہے، خدا کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ گلاس کو میں اس وقت ایک اس طرح سے ماروں، ایک چٹکی بجاؤں اور دھکا دوں، گرے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یہ خدا تھا میری انگلی میں، یا خدا نے ایک سسٹم بنا دیا؟ ایسا نہیں کہ خدا سسٹم بنا کے سو رہا ہے اب جا کر، نہیں، اس کے پیچھے ایک سسٹم ہے، اور وہ چاہے تو نہیں بھی ٹوٹے گا۔ خیر، تو یہ ہے۔ اب یہ جب عالم بالا تک جاتی ہے ہماری خلقت سے چیزیں، تو فرشتے دیکھتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد وہ برکتیں عالم غیب سے ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ تو خدا نے یہ ہمارے لیے اختیار کیا ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ خلقت ہماری اس طرح سے رکھی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، وہ اجر علینا طیبات الرزق، اور خدا نے جاری کیا ہے ہم پر اس رزق کو جو طیب ہے۔ ایک کئی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ایک زیارت عاشورہ کے بعد دعا القمہ میں ایک جملہ ہے، یا ولی الرغبات، پروردگار تیری ذات وہ ہے جو رغبتوں کی سرپرست ہے۔ آپ کے گھر میں بچہ آتا ہے اور آپ کو ایک چاکلیٹ دیتا ہے، کہتا ہے آپ کھائیے، بڑے مزے کی ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا نہیں، آپ کھا لیں گے کم ہو جائے گی، آپ خرید نہیں سکتے، یا بچوں کو آپ نہیں دلا سکتے، جی نہیں چاہ رہا آپ کا، کب جی چاہے گا؟ نہیں، اب جی چاہتا ہی نہیں ہے۔ بچپنے میں تو آپ لپکتے تھے اس چاکلیٹ کو کھانے کے لیے، اس وقت رغبت اور تھی، اب رغبت اور ہے، یا ولی الرغبات۔ اب معذرت کے ساتھ تھوڑی سی کھردری مثال ہے، اور لیکن سمجھاؤں گا میں آپ کو، اس کو کس طرح سے میں ڈائلیوٹ کروں گا تاکہ آپ کی تب پہ گرا نہ گزرے۔ کوشش کرتا ہوں اس کو تہذیب کے دائرے میں لانے کی۔ گدھ، چیل، کوا، گدھ سے واقف نہیں ہیں کراچی والے، چیل کوے سے تو واقف ہیں۔ اور ہمارے یہاں آپ اگر مرکز میں جائیے، آپ گوشت کا ایک ٹکڑا پھینکیے تو آپ دیکھیں 100-150 چیلیں اکٹھی ہو جاتی ہیں وہاں پر، میں نے خود دیکھا۔ تو کوئی جانور ہو جیسا بھی ہو، کیفیت میں ہو، وہ اس کو بڑے شوق سے لپک کے، لیکن انسان جو ہے نا، وہی ذبح ہو کے آتا ہے بڑے طریقے سے مناسب۔ معذرت چاہتا ہوں، میں یہ اچھا نہیں لگا لیکن سمجھا رہا ہوں، آپ کی رغبت کچھ اور ہے کھانے پینے کے سلسلے میں، چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ وہی پانی ہے لیاری ندی، ملی ندی میں بہہ رہا ہے، کالا گٹر کا، جس سے تعفن شدید اٹھ رہا ہے، یہ آپ ہی نے بھیجا ہے اس ندی میں پانی۔ آپ کے باورچی خانے کا ہے، آپ کے واش روم کا ہے، آپ کے ٹوائلٹس کا ہے، آپ ہی کا پانی ہے۔ ایک اسٹیج پہلے آپ بڑے چاؤ سے، بڑی دلچسپی سے اس کو استعمال کر رہے تھے، جب یوز کر لیا تو اب آپ اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ چلیے جا کر کرسی ڈال کے بیٹھ جائیں 3 اٹی کے پل کے نیچے، ندی سامنے بہہ رہی ہے، آپ کہیں گے نہیں مولانا سڑان اٹھ رہی ہے، لیکن وہاں پر دوسرے جانور ہیں، بڑی سکون سے وہاں پہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، حیوانات۔ یہ ولی رغبات خدا ہے۔ خدا نے بشر کو جو رغبتیں رکھی ہیں، عالم دنیا کے سب سے زیادہ ریفائنڈ، سوفسٹیکیٹڈ، ماڈسٹ اور خوبصورت لیول پہ رکھی۔ اور بعض سوالات اس موضوع میں ایسے ہیں کہ میں نے اپنے بعض اساتذہ سے کیے، تو وہ خیر وہ بیچارے چپ ہو گئے، اس وجہ سے کہ جواب نہیں آتا تھا۔ جب مجھے سوال آ رہا ہے تو ان کو جواب آنا چاہیے، جب مجھ جیسے طالب علم سوال آ رہا ہے تو ان کو جواب آنا چاہیے، تو وہ بہرحال کہنا ہے ہاں اس طرح سے ہے۔ کبھی کبھی اساتذہ جواب نہیں دینا چاہتے اور اس کی وجوہات ہوتی ہیں، خیر بہرحال۔ تو یہ سب چیزیں انسان، محاسن الخلق، مخلوق خدا کے اندر سب سے خوبصورت ترین چیزوں میں جو رکھا ہے، خدا نے بشر کے لیے چیزوں کو رکھا ہے۔ خوشبو کو پسند کرتا ہے، خوشبودار کھانے کو پسند کرتا ہے، صاف ستھرے کھانے کو پسند کرتا ہے۔ زبانوں کی تشخیص کی طاقت آپ کے اندر ہے،
یہ البتہ بحث ہے بعض فلسفیوں کے نزدیک کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ انسان اس کائنات کا سب سے گل سرسبد ہے، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت پھول ہے جو اس ٹوکری میں رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. مطلب اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ گوبھی کا پھول کالر پہ لگا کے آ جاؤں تو آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ گلاب کا پھول یہ سب چیزیں بڑی عجیب ہیں. مطلب آپ لوگوں کے لیے کہ مولانا یہ تو عجیب سی بحث کر رہے ہیں ہم. نہیں، یہ ایک سوال ہے کہ کون آپ کے ذوق کو، ٹیسٹ کو، سلیقے کو سیٹ کر رہا ہے، کون اس ٹرینڈ پہ لے کر چل رہا ہے آپ کو. خوشبوؤں کا آپ احساس کرتے ہیں، خوشبودار کھانوں کا آپ احساس کرتے ہیں، پانی کی لذت کا آپ احساس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خلقت اس طرح کی ہے کہ اگر آپ کوئی امبیلنس، کوئی غیر متوازن چیز کھا لیں، آپ کے بدن میں چلی جائے تو آپ کا بدن بیمار ہو جاتا ہے انسان، اور ہاضمہ کا نظام خراب ہو جاتا ہے، اس کو قے ہونے لگتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں. اجرا علینا طیبات الرزق. طیبات الرزق یعنی وہ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر رزق خدا نے ہم کو ہمارے لیے جاری کی ہے. وجعل لنا الفضیلۃ بالملکۃ علی جمیع الخلق. اور پروردگار عالم نے ہم کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی. ہاں، یہ بحث کیا کہہ رہا تھا میں فلسفے کی، وہ یہ تھی کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ انسان اس کائنات کا مرکز ہے، سب چیزیں انسان کے لیے بنی ہیں. قیامت میں پتہ لگ جائے کہ معذرت کے ساتھ گدھے کے لیے بنی تھی چیزیں پوری کائنات، آپ کیسے سمجھیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی سن رہا ہو، کیونکہ ذرا ویسی بات کرنا بھی بڑا مشکل ہے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کے لیے، کہیں سے کہیں بات چلی جاتی ہے. لیکن بہرحال، اور آپ لوگوں سے میں نہیں ڈر رہا، ڈر رہا ہوں جو بعد میں گفتگو ہوگی. گدھے کے لیے بنی تھی کائنات، کیسے آپ سمجھیں گے؟ ہم نے عادت ہو گئی ہے ہماری کہ ہم ایک جگہ سے بات کو لیتے ہیں، بالکل ہر چیز مسلم ہے، وہاں سے بات کو شروع کیجئے کہ جہاں سے 0 لیول پہ 0 کلومیٹر وہاں سے بات کو شروع کیجئے آپ، تو آپ کو لگے گا کہ نہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو ثابت کرنے میں دانتوں میں پسینہ آ جائے گا. کیسے؟ تو خداوند فرما رہے ہیں امام کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی. یہ فضیلت کہاں سے نکالتے ہیں آپ؟ یہ امام کی مورد سخن نہیں ہے، مورد گفتگو نہیں ہے امام کا. امام یہاں پر اس وقت امام کی نیت یہ نہیں کہ امام یہ گفتگو کریں. یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں پر تعبد کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے. مسلسل آسمانی کتابوں میں آیا ہے کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے عمل صالح ہے، تقوی فسق و فجور تمہارے لیے ہے، ہدایت ہم نے تمہیں دی برے اور اچھے کی. اس کا مطلب ہے کہ جو پوری اس کائنات میں جو خداوند تبارک و تعالیٰ اہمیت کو مانتا ہے نا، وہ انسان کے لیے مانتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں مانتا. گھوڑے کے لیے حکم نہیں آیا یا ایھا الفرس انا خلقناکم من فلان، نہیں، انسان کے لیے آیا ہے. تو اس جگہ سے سمجھا جاتا ہے. اور پھر انسان کی نفسیات، انسان کی خصوصیات تمام کی تمام، کہ جو انسان جس طرح سے اس کائنات کو کیپچر کر رہا ہے، مسخر کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہاں تک پہنچ گیا انسان، کہ وہ پہلے آپ قلم سے لکھتے تھے، پرنٹنگ مشین بنی، پرنٹر، کمپیوٹر، اور کیا کیا کہاں تک پہنچ گیا. یہ انسان نے کیا، یہ بندر نے نہیں کیا، یہ شکرے نے، چیتے نے، شیر نے نہیں کیا. انسان میں یہ طاقت ہے کہ کائنات کے اندر سے مختلف چیزیں نکال کر اس کو مختلف چیزوں میں ڈھالے. شیشہ، سونا، چاندی، المونیم، نکل، کوبالٹ، پلاسٹک، یہ سب کائنات میں پھیلا ہوا ہے، پہاڑیوں کے اندر ہے. پلاسٹک تیل کے کنویں کے اندر سے نکالتے ہیں. آپ کو خدا نے طاقت دی کہ آپ نے تمام چیزوں کو نکالا، موبائل فون بنا لیا اس سے. یعنی خدا نے حضرت آدم کے واقعے پہ اگر کسی کو شک ہو کہ مٹی کا پتلا بنا کر خدا نے کہا کہ افضل ہے، تو بھائی آپ بھی تو خدا والا ایک کام کر رہے ہیں خدا کی دی ہوئی طاقت سے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ بے جان سلیکون کو اٹھایا آپ نے، بے جان شیشے کو اٹھایا، بے جان چاندی، سونا، پلاسٹک، اور اس سے آپ نے موبائل بنایا. یہاں لے کے بیٹھے ہوئے آپ، کوئی تار نہیں ہے، امریکہ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اب یہ گفتگو آ رہی ہے کہ کیا پاکستان، ہندوستان میں بیٹھی ہوئی کوئی خاتون یا ماں جو امریکہ میں اپنی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ بیٹیا دیکھو یہ قورمہ پکا رہی ہوں، اور تم اپنا وہ سافٹ ویئر آن کرو، خوشبو آئے گی تمہیں اس قورمے کی. یہ رہ گیا ہے اب ایک اگلا اسٹیپ. میرا مطلب یہ نہیں کہ یہی رہ گیا ہے بس، مطلب یہ ایک اگلا اسٹیپ اب آنے والا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے، اور فلسفے میں بھی ثابت ہے یہ، اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی جو میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے جو مختصر. تو یہاں تک آپ پہنچ گئے. یہ چیتے نے تو نہیں کیا، ہاتھی نے بھی نہیں کیا، شکرے نے بھی نہیں کیا. جو 1000 فٹ سے نیچے سمندر کے اندر مچھلی کو دیکھ لیتا ہے اور ڈائیو لگاتا ہے، اسی کو پکڑتا ہے. شیر، تھوڑی سی بات پھیل رہی ہے لیکن محاسن خلق اور ان چیزوں پر، فضیلت بشر کو گفتگو کرنے دیجیے. چیتا، شیر چھپ کے دیکھتا رہتا ہے درختوں کے جھنڈ سے. ہرن بہت سارے گھاس کھا رہے ہیں، چر رہے ہیں. وہ دیکھتا ہے سب سے کمزور کون ہے اور سب سے پھسڈی ہرن کون ہے.
جس کو میں پکڑ لوں گا، اور پیٹ کون سا بھرے گا. تمام چیزوں کو تیز نہ بھاگے، گوشت زیادہ ہو، اور میرا پیٹ بھر جائے. 3-4 چیزیں وہ دیکھتا رہتا ہے. جب دیکھ لیتا تو حملہ کرتا ہے، پکڑ لیتا ہے. سائنٹسٹ نے انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ یہ ہرن کھاتے کھاتے ایک دم سے قلانچے بھر کے ادھر سے ادھر کیوں جاتا ہے، چلتا ہوا چلا جائے، چلتا ہوا بھی جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو پتا ہوتا ہے ہرنوں کو کہ یہ اطراف میں میرے شیر کہیں سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کے لیے ثابت کروں گا میاں آؤ گے نا تو تمہیں شمال افریقہ سے لے کر جنوب تک لے جاؤں گا، اتنا تیز دوڑتا ہوں. تو شیر کہتا ہے یہ تو ہٹ گیا بھائی میری نظروں سے، اب ایسے کو لے کے جاؤ جو بیچارہ خاموشی سے کھڑا ہوا کھانا کھا رہا ہے یہاں پر. تو یہ پروردگار عالم نے یہ کیفیت رکھی ہے ہرن میں بھی شیر میں بھی، لیکن ان کو ایجاد نہیں کی. آپ دیکھیے آپ نے قوانین طبیعت کو شکست دے دی ہے، قوانین فطرت کو شکست دے دی ہے آپ نے. کیل آپ چھوڑ دیں زمین پہ گرتی ہے، 10,000 ٹن کا ہوائی جہاز اڑا جا رہا ہے 700 آدمیوں کو لے کر، معمولی چیز نہیں ہے یہ. تو یہ خدا نے فضیلت دی کس بات پہ کہ کائنات کی بیکار ترین چیزوں کو لے کر آپ اس سے بہترین چیزیں بناتے ہیں، اس میں جان ڈال دیتے ہیں. خدا مغفرت فرمائے، موجد اور مفکر. موجد یعنی انوینٹر، جو چیزوں کو انوینٹ کرتا ہے. مفکر سوچتا رہتا ہے بیٹھا ہوا، کچھ نہیں کیا کام اس نے. تو جوش کا ایک مرثیہ ہے موجد و مفکر پہ. یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں، جوش نے 40-50 سال پہلے انہی باتوں کے بارے میں گفتگو کی ہے. میرے ذہن میں ابھی آیا یہ، اور بڑے عجیب اس میں انہوں نے باتیں کہی ہیں، اور اس کے بعد لا کر وہ امام حسین سے انہوں نے جوڑا ہے. لہٰذا یہ ایک چیز ہے جو امام سجاد علیہ السلام کے اس جملے کے بارے میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں. فَكُلُّ خَلِيقَتَهُ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِقُدْرَتِهِ. خدا کی ہر مخلوق ہماری فرما بردار ہے. یا ابن رسول اللہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ خدا کی ہر مخلوق تو آپ کی فرما بردار، آپ سے مطلب ہماری بشر کی، انسانوں کی. یا امام فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہماری اپنی بات کر رہے ہیں. کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اگر امام اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو واضح ہے. اگر امام بشر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، بقدرتہ. پروردگار جو طاقت تو نے بشر کو دی ہے، بشر اس کے ذریعے اس طاقت کو استعمال کر کے ہر مخلوق کو اپنے قبضہ قدرت میں لا سکتا ہے. ہاتھی ہے صاحب، 500 ٹن کا مثال دے رہا ہوں. آپ نے اس سے ایک ڈارٹ ماری، سوئی ماری، اس میں بہوچی کا انجیکشن ہے، دھڑ سے ہاتھی گر پڑا زمین پر، کرین سے آپ اٹھائیے اس کو اور ٹرک میں ڈال کے لے آئیے چڑیا گھر میں. وہ آپ، یہ قدرت خدا نے دی آپ کو. وسائرۃ الی طاعتنا بعزتہ، اور آ رہی ہے چلتی ہوئی ہماری اطاعت کی طرف خدا کی عزت کے صدقے میں. یہ میں نے بتا دیا، یا امام اپنی بات کر رہے ہیں یا انسان کی، تو دونوں تشریحات میں نے آپ کے سامنے بتا دی. اب اگلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے، والحمد للہ الذی اغلق عنا باب الحاجۃ الا الیہ. حمد اس خدا کی کہ جس نے بند کر دیا حاجتوں کے دروازے کو ہم پر، سوائے ایک دروازے کے. آپ کو حاجتیں پیش آتی ہیں، مجھے حاجتیں پیش آتی ہیں، لیکن خدا نے حاجتوں کے دروازے کو ہم پر بند کر دیا. یہ کون سا کمال ہے خدایا؟ آپ کے گھر کو فقیر آیا، آپ دروازہ بند کر دیں، وہ کہ کیا بہترین سخی آدمی ہے. دروازہ کھلنا چاہیے تب تعریف کی جائے. امام فرمانا ہے پروردگار تو نے حاجت کے دروازے کو ہم پر بند کر دیا، الا الیہ، اپنی ذات کی طرف کھول کر رکھا. تو یہ وہ حمد ہے تیری. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم صرف خدا کے محتاج ہیں اور کسی کے نہیں. اب یہاں پر کوئی صاحب ان کی ولایت گل کرے، مولانا ہم تو آپ مسلسل صبح شام آپ کہتے ہیں ممبر سے امام زمانہ امام زمانہ، تو یہاں پر صرف خدا کی بات کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی تو امام سجاد کے محتاج ہیں آپ. ہم کس طریقے کو سمجھنے کے تو امام سجاد کے محتاج ہیں آپ. ایک بات اور یقین رکھیے، خدا اور ائمہ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ ایک باقاعدہ تفصیلی بحث ہے. ہر چیز کو آپ دیکھیے، نیورو سرجری کا آپریشن جو پھانس نکالنے والا نہیں ہوتا. آپ کے ولایت کہاں ہے مولانا؟ یہ تو غلط ہے ہمارے عقیدے کے خلاف کہ صرف خدا ہے اور کوئی نہیں ہے یہاں پر. جب امام کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہے تو 12 امام، 14 معصومین، پنجتن کہاں چلے گئے سب؟ اور سفرہ ام البنین اور جناب عباس کی نظر اور یہ سب کہاں؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو بھائی پہلی بات دیکھیے کہ میں نے کہا نیورو سرجری الگ ہے. پھانس چپ گئی، آپ نے یوں کیا اور نکال دیا، جاؤ گھر جاؤ 3 دن آرام کرنا. نہیں میاں، مذاق، سوپ پینا، پرہیزی کھانا، کچھ نہیں، یہ پھانس ہی نکل گئی.
یہ جو بات ہے یہ نیورو سرجری کی طرح ہے. پھر اس کے لیے الگ ٹاپک رکھیے, صحیح ہے, اور بلائیے گھر پہ. آپ کو پتہ ہے مولانا کو گھر پہ بلایا جاتا ہے تو بھی سفرہ ام البنین بھی بھیجتا ہے, تو پھر بات ہوگی. یہ ایسے بات نہیں ہو سکتی. اس وقت امام فرمانا ہے خدا نے اپنے دروازے کو کھلے رکھا, تمام مخلوق کے دروازے کو بند کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ جب امام یہ فرما رہے ہیں خدا نے صرف اپنی طرف حاجت کے دروازے کو کھول کر رکھا اور سب مخلوقات سے ہم کو بند کر دیا, کسی کے پاس مت جاؤ, میرے پاس آؤ. اب امام اس بات کی تعریف کرتے فرما رہے ہیں فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدَهُ اب مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ لا متا. پروردگار تو نے صرف اپنے دروازے کھول کر رکھا. یہ وہ کام ہے کہ ہم سمجھ میں نہیں آتا ہماری کہ ہم تیری ہم کی طاقت کو کہاں سے لائیں اور کون سا وقت آئے کہ تیرا شکر ادا کر سکیں. لا, نہیں ہو سکتا. متا, ہوگا کیسے اور کب ہوگا. اب سوال یہاں پر یہ ہے, بس اسی پہ گفتگو ہوگی. اور اب سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا خدا نے بہترین کام کیا ہے کہ ہم حاجت کو صرف اپنے لیے کھول کر رکھا ہے. تو میں تعریف کروں خدا کی. ٹھیک ہے, ابھی مجھے ذہن میں ابھی اور پڑھتے وقت اس کو میں نے اتنا سوچا کہاں سے سمجھاؤں, اور پڑھتے وقت یہ چیز میرے ذہن میں نہیں آئی جو ابھی آئی ہے. یہ خدا نے آپ لوگوں پر رحم فرمایا, ورنہ 10-15 منٹ آپ کے اور لے لیتا. ایک رمضان کی دعا ہے, رمضان مبارک کی دعا ہے, آپ لوگ ہر روز پڑھتے ہیں, اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام. اس میں ایک دعا ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ. پروردگار میرے ایام کو, میرے ماہ و شب کو, میرے مہینوں کو, سالوں کو, دنوں کو کبھی ان روزوں سے خالی نہ رکھنا. مطلب میں کبھی نہ کبھی جاتا رہوں, سال میں ایک آدھ دفعہ جاتا رہوں, میری زندگی سے بالکل نکل نہ جائے معصومین کی قبور کی زیارت. وہاں پر لفظ کیا کیا گیا اس طرح مواقف کریمہ. مواقف کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے, 10 ریال کا فائن. آپ سوچیے گا, سب کو سمجھ میں آ جائے گا. پیڈ پارکنگ, نان پیڈ 10 ریال. ٹھیک ہے, مواقف کریمہ, رکنے کی جگہ. کریمہ عزت والی جگہ. ٹھیک ہے, تو امام کی بات, امام حسین کے پاس جائیے آپ, امام حسین سے گریہ کیجئے, سر ٹکا دیجئے دروازے پر, زری کے اندر سامنے بیٹھ جائیے, زری کے سامنے سجدہ کر لیجئے. کوئی نہیں کہے گا کتنا گھٹیا آدمی ہے. جو جا کہے گا کہ بھائی بڑا ماشاءاللہ بڑا ولایت میں ڈوبا ہوا ہے. آپ وزیر اعظم کے دروازے پہ روتے رہیے, آنے والا کہے گا عجیب بے وقوف آدمی ہے, واقعاً 1 دن 2 دن 3 دن سے دیکھیں روئے جا رہا ہے. بھائی مطلب کسی بڑے آدمی کے دروازے پہ جائیے, گگیائیے, لجاجت کے ساتھ بات کیجئے, عزت جائے گی. یہ جگہ وہ ہے جہاں پر آپ جتنا ذلیل کریں گے اپنے آپ کو اتنا عزت بڑھے گی. تو یہ جو خدا کی جانب خدا نے اپنے دروازے کھول کر رکھا ہے, رات کی تاریکی میں انسان اٹھے, کسی کو پتہ نہ چلے, سجدے میں سر رکھے, وضو کے بغیر, وضو کے ساتھ, کوئی شرط نہیں ہے, گریہ کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, خدا عزت دیتا ہے. یعنی اگر خدا مخلوقات کے سامنے ہمارے دروازوں کو کھلا رکھتا تو مخلوقات صبح شام ذلیل کرتی ہیں ہم کو. البتہ یہاں پر ایک بات ہے کہ جو اپنی حاجت اپنے مومن بھائی سے کہے تو ایسا ہے اس نے اپنی حاجت خدا سے کہی ہے. یہ ایک چیز ہے, اور روایت میں ہم کو ملتا ہے کہ ادھر ادھر جا کر حاجتوں کا اظہار مت کیا کرو. ایک چیز. دوسری چیز, امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں. امام نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, خدا نے دنیا بنائی ایسی ہے کہ تم کو محتاج رکھا ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑے آپ مرج تقلید بھی ہیں, قبا آپ کی ٹیلر سیے گا, آپ جائیے سکون سے کھڑے ہوئیے, وہ ناپ لے گا آپ کا. ٹھیک ہے, آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں صاحب, آپ کے گھر کی بجلی کٹ گئی, الیکٹریشین کو بلائیے. الیکٹریشین یا کسی کی طبیعت خراب, ڈاکٹر کے پاس ہے. تو امام نے کہا محتاج اور احتیاج اور ضرورت کے ساتھ, نیاز مندی کے ساتھ خلق کیا ہے خدا نے اس دنیا کو. تم یہ دعا کرو کہ لئیم خلق, کسی پست انسان کے سامنے تمہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تو یہ امام فرما رہے ہیں کہ اب کیوں طاقت نہیں ہے ہم میں حمد کرنے کی, شکر کیوں نہیں بجا لا سکتے؟ کیونکہ پروردگار تو نے یہ جو 6 ارب انسان ہے نا, ہر انسان میں ایک خامی ہے, خرابی ہے. مولانا سب کے سب فاسق و فاجر نہیں, فاسق و فاجر نہیں ہے. بہرحال انسان کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کرتا ہے, ضرورت مندی کا, تو بالآخر اس کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. لیکن پروردگار تو نے اپنی بارگاہ میں
صرف اس دروازے کو کھول کر رکھا جس کی وجہ سے ہم بجا نہیں لا سکتے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو امام فرما رہے ہیں کہ جو 6 ارب انسان ہیں، ان 6 ارب انسانوں میں 6 ارب مختلف خصوصیات ہیں. 6 ارب لوگوں سے تو نے مجھے دور رکھا اور اپنے بارگاہ میں بلایا مجھے کہ میں تیری بارگاہ میں آ کر تجھ سے گفتگو کروں. ایک چیز یہ ہو گئی، ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہ کہ امام جب خدا سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں امام خدا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. آپ جوشن کبیر جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کیوں نہیں کہتے مولانا یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا، اس میں مولا علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ دوسرا اس میں جناب سیدہ کہاں گئی، امام سجاد کہاں گئے؟ بھائی آپ کو جو مروی ہے جیسا کہ کہتے ہیں امام حسین سے آئی ہے یہ دعا، تو آپ ایک دفعہ خدا کی تعریف بیان کر رہے ہیں. معصومین دعائے صباح میں جناب امیر المومنین خدا کی توحید بیان کر رہے ہیں، رسول خدا کی مدح کر رہے ہیں. جب ایک کام نہیں ہو رہا وہاں پر تو آپ وہاں پر یہ سوال نہیں اٹھا سکتے. بہت سے لوگوں نے سوال کیا وہاں یہاں پر اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے عرض کیا ان کی خدمت میں کہ دعائے صباح اہل بیت کا ذکر دعائے صباح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں دعائے صباح پڑھ رہے ہیں کس کی؟ منشی پریم چند کی یا کرشن چندر کی یا امتیاز علی؟ کس کی دعائے صباح؟ امیر المومنین کی. بھائی خود ایک طرح کا شفاعت ہے. اگر یہ جملے مولا نہیں بتاتے تو آپ کے اچھے خان بھی نہیں سمجھ سکتے تھے یہ جملے. دعائے کمیل لکھنے بیٹھ جائیے آپ لکھیے دعائے کمیل جیسی دعا. جب آپ پڑھیں تو یہ بھی شفاعت ہے کہ آپ امیر المومنین کی شفاعت کے ذریعے خدا سے گفتگو کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے. اور یہاں تک ہماری بات ختم ہوئی اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو اگلے ہفتے ہم کریں گے. میں تقریباً 1 2 5 جملے اور تیار کر کے لایا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب گفتگو کرتا ہے انسان تو پھیل جاتی ہے گفتگو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.